بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ دوستو، ویکلی ڈیٹا لپی فپی رپورٹ کے ساتھ انالیسس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ویکلی ڈیٹا کو دیکھا جائے تو اس ویک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑے بائر جو ہیں وہ ادر آرگنائزیشن ہے۔ لاسٹ ویک بھی ادر آرگنائزیشن تھی، اس ویک بھی ادر آرگنائزیشن، اور سب سے بڑے جو سیلر ہیں وہ فورن کارپوریٹس۔ یاد رکھیے گا، فورن کارپوریٹس نے صرف ایک دن میں 410 ملین کی نیٹ کی سیلنگ کر دی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک دن کا والیوم جو ہے پورے ویک کے اوپر سپر سیڈ کر گیا، اور باقی پورے ویک میں انہوں نے 100 ملین کی تقریباً بائنگ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی سارے دن فورن کارپوریٹس پازیٹیو رہے، صرف ایک دن کی جو سیلنگ ہے وہ فورن کارپوریٹس کو نیگیٹو۔ اس میں جو اہم پوائنٹ تھا اس دن میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ بینکنگ سیکٹر میں سب سے زیادہ سیلنگ ہوئی تھی، اور بینکنگ سیکٹر میں اس دن جو تھا ایم سی بی کے تقریباً 11:15 بجے رزلٹ آتے ہیں، اور 12 بجے کے بعد مارکیٹ اس دن ٹھیک ٹھاک ڈاؤن ہوئی، اور جو 200-300 پوائنٹ پازیٹیو تھی وہ 400 پوائنٹ نیگیٹو پہ بند ہوئی۔ اس کا مطلب اوور آل جو شفٹ آیا اس دن فورن کارپوریٹس کی سیلنگ کی وجہ سے وہ تقریباً 700 پوائنٹ کا شفٹ آیا۔ اب یہ ایک اہم پوائنٹ تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم پوری چیز دیکھیں تو مارکیٹ پازیٹیو تھی، اور سیلنگ وائز دیکھیں تو میوچل فنڈ کی سیلنگ آتی ہے، اس کے علاوہ بروکر کمیونٹی نے بھی سیلنگ کی ہوئی ہے 37 ملین روپیز نیٹ کی، اور انشورنس کارپوریشن نے بھی۔ بائر جو ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کیونکہ بہت سے چیزوں کے ریٹس جو ہیں وہ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ جہاں پروفٹ ٹیکنگ یا اوور باٹ سچویشن نظر آتی تھی، لیکن خصوصاً جب وہ کریکشن ہوئی اس کے بعد لوگوں نے اپنی جو بائنگ ہے وہ چیک ان کی۔ الٹیمیٹلی اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے رزلٹ سیزن کو جو ہے وہ فیول ان کرتے ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اوپر جائیں گی۔ خصوصاً ہم نے ایک چیز دیکھی، میں نے پچھلے ویکینڈ میں یہ کہا تھا کہ ٹی آر جی تو جو ہے اس کا والیوم، اس کی چیزیں جو ہے نا مارکیٹ کو نیگیٹو پازیٹیو کر رہی تھی، لیکن لاسٹ ویکینڈ میں نے آپ کو فیورٹ سیکٹر بتایا تھا وہ آئل مارکیٹنگ تھا، اور آئل مارکیٹنگ نے اس ویک میں بھی بہت اچھا پرفارم کیا اوورال اگر ویک ٹو ویک کلوزنگ دیکھیں۔ اس کے بعد بینکنگ سیکٹر اور آئل مارکیٹنگ کمپنی کی بڑے اچھے رزلٹ آئے۔ بینکنگ سیکٹر کے کچھ رزلٹس آ چکے تھے تو میں نے کہا تھا دوسرا بڑا سپورٹ جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر دے گا، لیکن جب بینکنگ سیکٹر میں وہ بات آتی ہے کہ سیل آن نیوز کا کانسیپٹ کی وجہ سے فورن کارپوریٹس نے جو سیلنگ کی اس وجہ سے مارکیٹ اس ویک میں امپیکٹ ہوئی۔ اوورال مارکیٹ کی کلوزنگ پازیٹیو تھی اس ویک کی۔ یہ تو تھی کلائنٹ وائز سچویشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سیکٹر وائز کیا پوزیشن لی گئی۔ بینکنگ سیکٹر میں دیکھا جائے تو انشورنس کارپوریشن پازیٹیو ہے، انڈیویجولز نے کافی سیلنگ کی ہے، لیکن اس کے اندر نیٹ لیول پہ فورن کارپوریٹس کی بائنگ ہے۔ یہ تھوڑی سی امیزنگ بات ہے کہ سیلنگ اس دن ہوتی ہے جس دن ایم سی بی کا رزلٹ آتا ہے، اور اس دن سب سے بڑے سیلر بھی فورن کارپوریٹس ہوتے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ 700 پوائنٹ تقریباً لوز کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم بینکنگ سیکٹر کا ویک آن ویک ڈیٹا دیکھا جائے تو بینکنگ سیکٹر میں فورن کارپوریٹس نے بائنگ کی ہوئی ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک تضاد آ جاتا ہے ہماری اپنی ہی سٹیٹمنٹ میں کہ یہ کیا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ فورن کارپوریٹس نے جو سیلنگ کی اسے بینکنگ سیکٹر کے اندر کور کیا، اور اس کا دوسرا بڑا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فورن کارپوریٹس نے جو سیلنگ کی وہ کسی اور سیکٹر کو انہوں نے ایز آف کیا، اور دوسرے سیکٹر میں انہوں نے بائنگ کی۔ اور اب اگر ہم اس اسپیسیفک تھرسڈے کا دیکھیں جس دن مارکیٹ نیچے جاتی ہے، اس دن کا والیوم دیکھیں تو اس دن سب سے زیادہ نیگیٹو پوائنٹس بینکنگ سیکٹر کی وجہ سے تھے۔ اب یہاں تو ہمیں کلیئر کٹ سمجھ جانا چاہیے کہ بینکنگ میں جو سیلنگ ہوئی ابھی بھی فیورٹ سیکٹر بینکنگ ہی ہے نمبر 1، وہ کور بھی ہو گئی۔ نمبر 2 کہ جو سیکٹر دوسرا امپیکٹ ہوا فورن کارپوریٹس کی سیلنگ کی وجہ سے، اس کا میں نے آپ کو ایک سٹیٹس دی تھی، $410 ملین کی 410 ملین روپیز کی اسی دن کی سیلنگ تھی،
फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, और टोटल नेट में 310, इसका मतलब 100 मिलियन नेट में उन्होंने बाय भी किया। अब यहाँ से हमें क्लियर कट थोड़ी सी वाइज डिसीजन नज़र आता है कि हम जिन लोगों ने इसमें सेलिंग की, बैंकिंग में लोगों ने अपना माल रिकवर भी किया। जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया, इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर अभी तक पॉजिटिव है, इसमें मोमेंटम आना है और अभी आएगा। अभी इसमें वो कहते हैं करंट बाकी है। अगला सेक्टर आ जाता है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में उतने हाई लेवल के वॉल्यूम नहीं हो रहे, जिसकी वजह हम सारों को क्लियर है कि ये सीमेंट का रिजल्ट सीज़न नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जो मेजर एक्टिविटी सीमेंट सेक्टर इस बड़े चीप रेट पे है, वो लोग बाय कर रहे हैं जो कि 6 महीने से 9 महीनों का स्टांस लेना चाहते हैं, या 3 से 4 महीनों का स्टांस लेना चाहते हैं, जिसमें बैंक नुमाया है, कंपनीज ने सेल आउट किया। इसके अंदर अगर हम इंडिविजुअल्स की पोजीशन देखें तो वो पॉजिटिव है, हालांकि बैंकिंग सेक्टर में इंडिविजुअल ने अपनी पोजीशन लूज़ की और उसको कवर नहीं किया। अगला सेक्टर आ जाता है हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र सेक्टर हॉट फेवरेट सेक्टर्स है हमारा। इसमें देखें, अगर हमारे पास डाटा आता है तो इसमें इंडिविजुअल्स पॉजिटिव हैं, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेगेटिव, ब्रोकर कम्युनिटी नेगेटिव, बाकी ज़्यादातर नेगेटिव सेलिंग है। इसकी क्या वजह है? ब्रोकर कम्युनिटी इसमें नेगेटिव है। अगर हम देखें तो ब्रोकर कम्युनिटी बैंकिंग सेक्टर में नेट लेवल पे इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी, लेकिन ये वही बात है कि बैंकिंग सेक्टर के अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। सीमेंट में ब्रोकर कम्युनिटी पॉजिटिव थी, उन्होंने पोजीशन ली अल्टीमेटली, जो मैंने बताया। लेकिन इन केस ऑफ फर्टिलाइज़र सेक्टर के इस वीक में रिजल्ट थे। मैंने आपको दूसरा बड़ा सेक्टर लास्ट PPP रिपोर्ट में कहा था कि इस वीक में फर्टिलाइज़र सेक्टर के रिज़ल्ट आने हैं, और ख़ुसूसन एंग्रो उसमें लीडर होगा। और उसकी वजह ये थी कि एंग्रो के ट्यूसडे को रिज़ल्ट थे, एंग्रो ग्रुप के मेजॉरिटी स्टेक शेयर्स के, जिसकी वजह से उसके अंदर बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए और बड़ा अच्छा मोमेंटम उन्होंने शो किया। ये तो था फर्टिलाइज़र सेक्टर। इससे आगे हमारे पास पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, जिससे अगर हम देखें तो कम्युलेटिव अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का, तो हमें नज़र ये आता है कि ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं है। नेट लेवल पे बाइंग जो है वो इवन कंसिडर की जाती है। इसमें सबसे बड़े बायर जो हैं इंडिविजुअल हैं, 34 मिलियन नेट की बाइंग हुई है, और ये प्रोबेबली डिविडेंड यील्ड की वजह से बाइंग है। इसके बाद आ जाता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। इसके अंदर बैंक्स की बड़ी 68 मिलियन रुपीस की बाइंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की इसमें सेलिंग है, ब्रोकर कम्युनिटी की भी बड़ी स्लाइड सी नेट सेलिंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर हमारे पास खसूसन ATRL टॉपिक्स में से है, और अल्टीमेटली अगर हम ये देखें तो इसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। लेकिन इस वीक में PRL का जो रिज़ल्ट आया था वो एक्सपेक्टेशन से बिलो आया या पिछले साल से कम आया, जिसकी वजह से प्रॉबली PRL के अंदर लोगों ने स्टेक में ईज ऑफ किया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस थोड़ी सी नेगेटिव भी गई। ऑल्दो कि PRL के लिए पॉजिटिव न्यूज़ इस तरह की थी कि फर्नेस ऑयल की उन्होंने सेल करनी शुरू की है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब एक्सपोर्ट शुरू कर दी है, जिससे आने वाले क्वार्टर्स उसके अच्छे होंगे। लेकिन करंट सिचुएशन में PRL की नेगेटिविटी की हिट इस वजह से थी कि उसके लास्ट ईयर के कंपैरिजन से रिजल्ट कम आए हैं। अगला सेक्टर है ऑयल मार्केटिंग सेक्टर। हम जिस तरह के मैंने लास्ट वीक भी कहा, ये अभी भी बेहतर सेक्टर इस तरह नज़र आता है कि इसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट की ओवरबॉट पोजीशन हो गई थी, ओवरबॉट की वजह से इनमें सेल आउट हुआ है, तो कुछ सेल आउट हुआ है, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी पीपल स्टैंडिंग इन दिस सेक्टर एज एन पॉजिटिव लेवल। तो ये हमें नज़र आता है कि ब्रोकर भी इसमें पॉजिटिव है कि ये अभी भी आने वाले 2-3 सेशंस में ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि शायद ऑयल की कीमत भी बढ़ती हुई नज़र आए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस ने ज़्यादा ईज ऑफ नहीं किया। इसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजी सेक्टर। सबसे बड़े सेलर इसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स थे। 252 मिलियन रुपीस का नेट सेल आउट फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने किया। दूसरे नंबर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। इसके अंदर बाइंग जो करने वाले लोग हैं, इसमें ब्रोकर कम्युनिटी भी नेगेटिव रही। अब देखिए, हम IT सेक्टर में मेजर कंपनियां कौन सी हैं जिसके अंदर सेल आउट बड़ा हुआ। उसके अंदर आ जाता है आपका ऑक्टोपस, एवेंसियन, TRG, इसके साथ डाउन द लाइन सिस्टम लिमिटेड।
ان ساروں کے اندر نا پرائس لوز ہوئی ہے، خصوصاً سسٹم لمیٹڈ نے کافی زیادہ پرائس میں ڈاؤن فال شو کیا ہے، لیکن سسٹم لمیٹڈ کی طرف سے ہمیں بہت پازیٹیو امید ہے۔ میں نے اس کے بارے میں جو ویڈیو کی اس کے اندر بھی یہ بتایا، اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ابھی بہت پازیٹیو ہونے والا ہے اور بہت جلدی یہ اپنا گیئر پازیٹیوٹی کا لگائے گا۔ اور اس وقت 710 کی اگر پرائس ہے تو ایک ہی اپر لاک کے ساتھ یا 2 اپر لاک کے ساتھ یہ دوبارہ 800 کو ٹچ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگلا سیکٹر ہے فوڈ سیکٹر۔ فوڈ سیکٹر کے اندر اتنے بڑے والیوم نہیں ہیں، although کہ اگر ہم اس کا ڈیٹا دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس نظر آتا ہے کہ بینکس اور جو ہے انڈیویجولس کی سیلنگ ہے، بینکس کی بائنگ ہے۔ اگلا سیکٹر ہے ٹیکسٹائل سیکٹر۔ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ آل ٹائم ہائی پہ جا رہی ہیں اس وقت پاکستان میں، لیکن اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں مکس والیوم ہے، کیونکہ بڑی جو چیز ہے کہ ٹیکسٹائل کے ابھی رزلٹ نہیں ہوتے، although کہ کچھ کمپنیوں کے رزلٹس بڑے اچھے آ رہے ہیں، ہم نے کچھ کمپنیاں ریکمینڈ بھی کی ہوئی ہیں۔ اگلا سیکٹر ہے ادر سیکٹر۔ اچھا جی، ادر سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر فورن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے، بینکس کی سیلنگ ہے، کمپنیز کی سیلنگ ہے۔ اچھا، ادر سیکٹر میں آتا کیا ہے؟ اور اس کے اندر جو ہمارا سب سے بڑا بائر ہے، لاسٹ ٹائم بھی اس ویکلی جو ڈیٹا تھا لاسٹ ٹائم کا بھی لپی فپی، اگر آپ رپورٹ یا وہ ویڈیو چیک کریں، اس میں بھی ادر آرگنائزیشن میں نے بہت زیادہ بائنگ کی تھی۔ کون کون سے چیزیں آ جاتی ہیں؟ کیمیکل آ گیا، جس میں آپ کا GGL آ گیا، کیمیکل کی اور بھی بڑی اچھی کمپنی ہیں، بہت اچھے رزلٹ دے رہی ہیں۔ اچھا، اگلا جو چیز آ جاتی ہے آٹو آ گیا۔ آٹو میں ایچ کار بڑا چیپ ہو چکا تھا، میں نے یہ بات کہی آٹو کے معاملے میں کہ ایچ کار 223-20 کے قریب رہے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا زیادہ۔ اچھا، 223-20-30 کے قریب جب میں نے بات یہ کہی اپنی ڈیلی ویڈیو کے اندر، تو یاد رکھیے گا کہ ایک 223 یا 25 کا لیول جب تھا اور یہ 205 یا 4 پہ گیا، اس کا مطلب 15-16 روپے گر چکا، تو الٹیمیٹلی اس نے واپس ریکوری دینی تھی، تو اس نے دی، تو اس میں اچھی بائنگ جنریٹ ہوئی۔ اسی طرح پاک سوزوکی ہے، اسی طرح ادر آٹو سیکٹر کے اسکرپٹ میں بائنگ نظر آتی ہے۔ اور ڈاؤن دا لائن ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیل سیکٹر میں بڑا بھی گیپ ہے، اس کے اندر بھی اس کے اندر بائنگ آئے گی، اور خصوصاً فارماسیوٹیکل سیکٹر بھی ہے جس کے اندر بائنگ الٹیمیٹلی جنریٹ ہوئی ہوگی۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں بروکر کمیونٹی کا ڈیٹا۔ یہ وہ ڈیٹا ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بروکر کس جگہ پہ سوچ رہے ہیں، اور یہ بڑی اہم کمیونٹی ہے جو سب سے زیادہ انفارمڈ ہوتی ہے، جن کا کام ہی سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے، بائنگ سیلنگ کروانا بھی اور کرنا بھی، اور یہ اپنے سٹیک ہولڈر سے ہی کماتے ہیں۔ یوزلی یہ ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں، یہ لوگوں کو بائنگ زیادہ تر کرواتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بائنگ نہیں ہوگی تو سیلنگ کون کرے گا۔ بائنگ کرواتے ہیں ایک ڈے ٹریڈر کو، اور جب بائنگ کرواتے ہیں تو ان کی جو بائنگ کروائی ہوئی ہے نا، میں یوزلی ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ جب یہ ایک ٹپ دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا تھوڑا سا ڈیو ڈیلیجنس ضرور کر کے ان کی اسٹیٹمنٹ پہ بائنگ دے، یا پھر آپ کا اتنا اچھا انوالور اس کے اندر ہو اس کمپنی کے اندر کہ جس کے اندر یہ خود بائنگ کر رہے ہیں، آپ بھی صرف اسی کے اندر بائنگ کریں، اور جب آپ کو سگنل آئے کہ یہ آپ سیلنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے یا اسی کے اراؤنڈ سیلنگ کر دیں۔ اچھا، اگر ہم اس کے اندر ڈیٹا دیکھیں تو ڈیٹے وائز ہمیں نظر آتا ہے سیمنٹ میں انہوں نے سب سے زیادہ سٹیک لیا، جو کہ ٹھیک ہے، لیکن اراؤنڈ 3 to 4 منتھ کا۔ ادر جو انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی کا ہے، اور ادر سیکٹر ہے سیلنگ، پاور ڈسٹریبیوشن، فرٹیلائزر کی سمجھ آتی ہے کہ ریزلٹس آئے تھے اور ایک بڑی گروپ کے، تو الٹیمیٹلی اس کے بعد سیل آؤٹ ہونا ہی چاہا، اس لیے فرٹیلائزر میں سیل آؤٹ نظر آتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں الٹیمیٹلی ہم ابھی بائنگ بھی دیکھیں گے، کیونکہ جیسے ہی ٹیکنالوجی کے ریزلٹس آنا شروع ہوں گے، خصوصاً ایونسیون، آکٹوپس، سسٹم لمیٹڈ، یہ جب اپنے ریزلٹ اناؤنس کرنے جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہم دوبارہ مومنٹم سوئنگ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اس کے بعد اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ادر آرگنائزیشن جنہوں نے سب سے زیادہ بائنگ کی، انہوں نے صرف ادر سیکٹر کے اندر ہی بائنگ کی اور کسی کے اندر نہیں بائنگ کی۔ لاسٹ ویک ادر آرگنائزیشن نے آلموسٹ ساری چیزوں میں بائنگ کی تھی، اس دفعہ صرف ادر سیکٹر میں ہی بائنگ ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے ٹاپکس آپ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بینکنگ کو دیکھا جائے تو انہوں نے ادر سیکٹر کے اندر ہی، دوسرے بڑے جو ہمارے بائر ہیں انہوں نے ادر سیکٹر کے اندر ہی سیل آؤٹ کیا ہے،
اور انہوں نے آئل مارکیٹنگ، آئل ایکسپلوریشن میں بڑا اچھا انہوں نے سٹانس لیا ہے، انکلوڈنگ فوڈ اینڈ ٹیکسٹائل پلس سیمنٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس لیول پہ جو سٹانس لیا ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئل مارکیٹنگ اور آئل ایکسپلوریشن کچھ لمبا سٹانس یہ لوگ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ انہوں نے سیمنٹ میں بائنگ کی ہے، تو الٹیمیٹلی یہ اسٹریٹجک بائنگ نظر آتی ہے، اور خصوصاً آئل مارکیٹنگ اور آئل ایکسپلوریشن میں بائنگ کرنا اس وقت اس کی سب سے بڑی ریزن یہ جو لاسٹ کوارٹر کے ریزلٹس آئے ہیں کلیئر کٹ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جو کوارٹر گزر رہا ہے، تھرڈ کوارٹر آف دا ایئر، اس کے اندر بھی اچھے رزلٹ آئیں گے، کیونکہ آئل بڑی ہائی پرائسز پہ ہے اور گورنمنٹ نے کافی زیادہ آئل پرائسز انکریز کی ہیں۔ اچھا، اب ہم بڑے سیل آؤٹ کو دیکھتے ہیں۔ جو سیلر تھے اس میں فارن کارپوریٹس تھے، انہوں نے ادر سیکٹر کو چوز کیا جو سب سے بڑی سیلنگ کی، سیمنٹ کو کی، اور سب سے ٹاپ بڑی سیلنگ جو تھی انہوں نے ٹیکنالوجی میں کی۔ ٹیکنالوجی میں نے اسپیسیفکلی کچھ اسکرپٹس کا نام دیا ہے کہ اس میں ہمیں سیلنگ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ تو تھی پورے ویک کی پکچر، کیا ہوتا رہا، کس طرح ہوا، کس نے کہاں پوزیشن لی اور کس طرح سیل آؤٹ کیا۔ اس سے تو دو چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں اس ڈیٹے سے، کہ ایک تو بینکنگ کو چھوڑنا نہیں ہے ابھی، نمبر دو جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ کا فرٹیلائزر میں سٹیک ہے تو فرٹیلائزر میں بھی ابھی لوگوں کا انٹرسٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ جو ادر سیکٹر ہے اس کے اندر خصوصاً آپ کا آٹو، آپ کا فارماسوٹیکل اور کیمیکل، اس کے اندر سٹیک اچھا لیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آئل مارکیٹنگ، کیمیکل، آٹو، اس کے ساتھ ساتھ فارماسوٹیکل کے ریزلٹس بھی آنے ہیں اس دسمبر اینڈنگ میں۔ کچھ کمپنیاں ہیں جس طرح گلیکسو اسمتھ جو ہیلتھ کیئر ہے، اس نے بہت اچھے رزلٹ شیئر کیے، لیکن اس نے زیادہ ڈیویڈنڈ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے پروڈکشن کیپیسٹی انکریز کرنی ہے۔ اس کے اندر ابھی سٹیک لینا بہت اچھا ہے، اور ہم آنے والے ٹائم میں نے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ویڈیو کی ہوئی ہے۔ آنے والے ٹائم میں 6 سے 8 مہینوں کے ٹائم میں نے یہ کہا ہوا ہے، وہ تقریباً اس ٹائم 250 پہ تھی، 242 پہ یا 250 پہ، ہماری ایکسپیکٹیشن 350 کی ہے اس سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئل ایکسپلوریشن بھی اچھی چمک سکتی ہے، کیونکہ NRL اور اس طرح کے جو ریزلٹس ڈاؤن دا لائن آئیں گے وہ اچھے ہوں گے، ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق اچھے ہوں گے۔ تو الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آنے والا ویک ہے اس میں آئل مارکیٹنگ بڑا ٹاپک میں ہوگا، اسی طرح اس کو فالو کرے گا بینکنگ سیکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ فرٹیلائزر سیکٹر بھی آپ کو ریکور کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مارکیٹ ان پازیٹیو ٹون ہی بند ہوگی اس ویکینڈ پہ، انلیس کوئی بڑی نیوز نہ آئے۔ شکریہ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔